Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. کیا خود غرضی سے جی رہے ہو؟ کتنا بڑا وبال لے کے جی رہے ہو؟ یہ رشتہ داریاں ٹوٹ جانا اتنا بڑا گناہ، اتنی بڑی بے حسی۔ دیکھ لو، اگر کسی کا کوئی رشتہ دار دنیا میں ہے ہی نہیں ہے، اتنا غم نہیں ہوگا۔ کسی کا رشتہ دار ہوتے ہوئے رشتہ داری کا احساس جب مر جاتا ہے، اپنے مرنے پر بھی غم ہوتا ہے، لیکن اپنے مرنے سے زیادہ اپنے ہوتے ہوئے اپنائیت کے مر جانے سے بڑا دکھ اور درد ہوتا ہے۔ انسان کبھی وہ لمحے نہیں بھول سکتا جس لمحوں میں مجھے کسی کی ضرورت تھی اور اپنے ہوتے ہوئے بھی اس ضرورت میں میرا کوئی ساتھ نہیں دیا۔ تمہارا وہ دوست، تمہارا وہ رشتہ دار نہیں ہے جو سیلفی میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تمہارا رشتہ دار، تمہارا دوست وہ ہے جو مصیبت میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ، جس سے کوئی انسان جدا نہیں ہو سکتا ہے، اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسی لڑی میں اور اسی تاگے میں پرو کے رکھا ہے، اور بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، جسے رشتہ داری کہتے ہیں۔ رشتے ناتے نبھانا، صلہ رحمی کرنا، اپنوں کا حق ادا کرنا، اپنوں کو پہچاننا، ان کے دکھ درد میں ساتھ دینا، شریعت میں اس کی کتنی اہمیت ہے، اور رشتہ نبھانے والے کا ثواب، رشتہ داریاں توڑنے والے کا عذاب کتنا ہے۔ اللہ کے نبی کیسے رشتے نبھائے ہیں اور آج کیسے رشتوں کو یوز کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں هو الذی خلق من الماء، وہ ذات جس نے تم سب کو ایک گندے پانی سے پیدا کیا، فجعلہ نسبا وصہرا، پھر اسی پانی کے ذریعے سے اللہ نے نسب بنایا اور رشتے بنائے، سسرالی رشتے بنائے۔ اس آیت میں اللہ بطور نعمت کے ذکر کر رہے ہیں کہ خاندان اور نسب کا ملنا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ شادی کے بغیر بھی ہم بستری ہوتی ہے جسے زنا کہتے ہیں، شادی کے ساتھ بھی ہم بستری ہوتی ہے جسے وطی کہتے ہیں۔ یہ جائز ہے اور وہ ناجائز ہے، اولاد دونوں میں پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر نکاح کے بعد اولاد ہو تو وہ جائز اولاد ہے، نکاح کے بغیر پیدا ہو تو وہ ناجائز اولاد ہے۔ جائز اولاد میں رشتے بنتے ہیں، ناجائز اولاد میں رشتے نہیں بنتے، حرام اولاد میں رشتے نہیں بنتے ہیں۔ نکاح کے بعد بچہ ہوا، بچی ہوئی، اب اس کے بعد نکاح ہوتے ہی بیوی کے جو خاندان والے ہیں
وہ خاندان والے اب ہمارے خاندان کے شمار ہوں گے۔ اولاد جب ہو جاتی ہے تو وہ جو ہمیں نکاح کے بعد نسبتی برادر جسے سالہ کہتے ہیں، اب وہ ہمارے بچوں کے لیے ماموں بن جاتے ہیں۔ جو ہماری ساس سسر کہلاتے ہیں اب وہ بچوں کے لیے نانا نانی بن جاتے ہیں۔ جو ہمارے سسرالی رشتوں میں سالی شمار ہوتی ہے اب وہ ہمارے بچوں کے لیے خالہ بن جاتی ہے۔ یہ رشتے اللہ تعالیٰ نکاح کے ذریعے سے عطا کرتے ہیں، اور یہ رشتے جائز طریقے سے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، ناجائز رشتوں میں اللہ نے یہ نظام نہیں رکھا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل، اس سے پہلی قوموں کو بھی اللہ تعالیٰ نے رشتے نبھانے کا حکم دیا ہے۔ قرآن میں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد اور پیمان لیا، ان سے ہم نے وعدہ لیا۔ کیا وعدہ؟ ان تعبدوا، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، اور پھر رشتے ناطے نبھاؤ۔ آیت میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ہم نے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں سے اور عیسائیوں سے بھی اللہ نے یہ وعدہ لیا ہے۔ رشتے ناطے نبھانا صرف اس امت کے لیے ضروری نہیں ہے، پچھلی امتوں کو بھی اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ تم عدل و احسان کا معاملہ کرو، انصاف کا معاملہ کرو، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور پھر رشتہ داروں کے مالی حقوق ادا کرو۔ کہیں اللہ نے فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَآتِ ذَا الْقُرْبَى، کہیں فرمایا رشتہ داروں کو مالی حق دینا، رشتہ داروں کا تعاون کرنا، یہ انسان کی ضرورتوں میں سے ہے اور بہت بڑی عبادتوں میں سے ہے۔ اور جو لوگ رشتہ نہیں نبھاتے ہیں، رشتہ داری ادا نہیں کرتے ہیں، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وہ لوگ دونوں جہاں میں خسارے میں ہیں۔ آیت میں ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو لوگ وعدے توڑ دیتے ہیں اور وہ رشتہ داریاں جنہیں نبھانے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں، وہ لوگ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، دنیا میں بھی انہیں بربادی ملے گی اور آخرت میں بھی انہیں ہلاکت مقدر ہوگی۔ کہیں اللہ نے فرمایا رشتہ داریاں توڑنے سے بچو، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، رشتے ناطے توڑنے سے بچو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور کہیں آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ شرک نہیں کرنا جس طرح اللہ کا تاکیدی حکم ہے، ایسے ہی رشتے ناطے نہیں توڑنا بھی اللہ کا تاکیدی حکم ہے۔ یعنی شرک اور رشتے ناتوں کو اللہ نے برابر درجے میں رکھا۔ شرک کرنے والا بہت بڑا گناہ کرتا ہے، رشتے داریاں توڑنے والا بہت بڑا گناہ کرتا ہے، وہ قریب ہے اس درجے میں کہ وہ شرک جیسا بڑا گناہ کر بیٹھے۔ اور کہیں آیت میں اللہ فرماتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنہ، کہ جو لوگ رشتہ داریاں توڑتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اور ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ اللہ بنا کے رکھے ہیں، اور بہت برا ٹھکانہ اللہ کے نزدیک وہ جہنم ہے۔ رشتہ داریاں توڑنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تعلموا من انسابکم تصلون بہ ارحامکم، اپنے رشتہ داریوں کو جانو پہچانو، اپنے بچوں کو رشتہ داریاں سکھاؤ، یہ تمہارے ماموں ہیں، یہ تمہاری خالہ ہیں، یہ تمہارے چاچا ہیں، یہ تمہارے پھوپھی ہیں،
خود بھی رشتے ناتے معلوم کرو اور اپنی اولاد کو رشتہ داریاں سکھاؤ کہ تمہارا کون رشتے میں کیا لگتا ہے۔ رشتہ داریاں معلوم ہوں گی تو پھر رشتہ داریاں نبھانا آسان ہوگا۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں رشتہ داریاں معلوم ہونے پر رشتہ داریاں نبھانا آسان ہے، رشتہ داریاں ہی معلوم نہیں ہیں تو اپنے بھی پرائے بن جاتے ہیں، رشتہ داریاں معلوم ہیں تو پرایوں کو بھی اپنا بنایا جا سکتا ہے۔ رشتہ داریاں معلوم ہیں تو اجنبی بھی اپنا بن جائے گا، رشتہ داری ہی معلوم نہیں ہے تو اپنا بھی پرایا بن جائے گا۔ کبھی کسی سے لڑ لیا، کبھی کسی سے جھگڑ لیا، کسی کا حق مار کھایا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ ہمارے دادا کے خاندان کے فلاں لگتے ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ وہ ہمارے والدہ کے خاندان کے فلاں لگتے ہیں، اب شرمندگی ہو رہی ہے، پہلے سے رشتے ناتے معلوم ہی نہیں تھے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن آدمی جس کے دل میں ایمان ہے اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر، وہ ضرور رشتہ داریاں نبھائے گا۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو اللہ پر، اللہ کے رسول پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ اگر مومن ہے تو پھر رشتے نبھا کر دکھائے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتقوا اللہ وصلوا الارحام، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنے والے متقی پرہیزگار بندے رشتہ داریاں نبھانے والے ہوتے ہیں، اور جو متقی پرہیزگار نہیں ہوتا، اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہوتا ہے، نڈر بے خوف لوگ جو اللہ اور اس کے عذاب سے نڈر ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ رشتے ناتے نہیں نبھاتے ہیں۔ جنہیں جہنم کا ڈر نہیں ہے، آخرت کے عذاب کا ڈر نہیں ہے، انہیں رشتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، اور تمہارے ڈرنے کی علامت یہ ہے کہ تم رشتہ داریاں نبھاؤ گے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال فی مرضہ ارحامکم ارحامکم، اللہ کے نبی علیہ السلام سکرات کی حالت میں دنیا سے تشریف لے جاتے وقت آخری لمحوں میں جن باتوں کی وصیت فرمائی، ان میں یہ بھی وصیت فرمائی کہ رشتہ داریوں کا خیال رکھو۔ آدمی دنیا سے جاتے وقت فالتو باتیں نہیں کرتا، ٹائم بہت کم ہے، جو بھی بولنا ہے بہت اہم بات بول کے مرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، ایسے موقع پر جو بات نبی کی زبان سے نکلے، ویسے تو نبی کی زندگی میں صحت میں جو بات آپ کی زبان مبارک سے نکل جائے وہ اہم ہوتی ہی ہے، لیکن نبی کی زبان سے وفات کے وقت اگر کوئی بات زبان مبارک سے فرمائے ہوں تو اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وفات کے وقت یہ فرما کے گئے ارحامکم ارحامکم، رشتہ داریاں نبھاؤ۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے رشتہ داری کی اہمیت بیان کرنے کے لیے فرمایا ان الرحم شجنۃ من الرحمن، رشتہ داری عربی میں اللہ کے نام سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے رحمان، اسی رحمان سے نکال کر اللہ نے ایک نام بنایا ہے رحیم۔ عربی میں رحم کو ہی کہا جاتا ہے رشتہ داری۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے رشتہ داری کو اپنے نام میں سے نام دیا ہے۔ جیسے ہمارے سماج میں ہے کہ شادی سے پہلے بیٹی کا نام باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے، شادی کے بعد بیٹی اب وہ بیوی بن گئی تو شوہر کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ اب میں نے تمہیں اپنا نام دیا، میں نے تمہیں اپنا نام دیا، میں نے تمہیں عزت دی۔ تو اپنے نام میں سے اللہ نے نام دیا ہے رشتہ داری کو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ قال من وصلکی وصلتہ ومن قطعکی قطعتہ، کہ جو رشتہ داری نبھائے گا، رشتے جوڑے رکھے گا، اللہ فرماتے ہیں میں بھی اس بندے کو اپنے سے جوڑ کے رکھوں گا، اور جو رشتہ داریاں توڑ دے گا میں بھی اسے اپنے سے کاٹ دوں گا اور توڑ دوں گا۔ اللہ سے جڑنے، ولی بننے، اللہ والا بننے کے راستوں میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ جو رشتہ داری اللہ نے ہماری بنائی ہے وہ رشتہ داریاں جوڑ کر رکھی جائیں۔
اور جو بندہ غیر محسوس طریقے سے بھی کیوں نہ ہو رشتے توڑ لیتا ہے تو اللہ بھی اس سے اپنی رحمت کی رسی سے توڑ لیتے ہیں. پھر زندگیوں میں برکت نہیں، سکون نہیں، ٹینشن کی زندگی، جھگڑوں کی زندگی. آدمی بڑے خاندان والا ہونے کے بعد بھی تنہا اکیلا جی رہا ہے. کیوں؟ اللہ کی لعنت میں گرفتار ہے. جو اللہ سے کٹ کے جیے گا وہ کبھی سکون سے نہیں جی سکتا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابواب الجنت مرتجۃ دون قاطع الرحم. اللہ تعالیٰ رشتہ داریاں توڑنے والے کی دعائیں قبول کرنے کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیتے ہیں. اب رشتے ناطے توڑ کر جینے والا دعائیں پہ دعائیں کر رہا ہے، کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. ہم میں سے کتنے بندے ایسے نہیں ہیں خود بھی دعائیں کر رہے ہیں، ان کی اولاد دعائیں کر رہی ہے، اللہ والوں کے پاس جا کر دعاؤں کی درخواست کرا رہے ہیں، کوئی مزاروں پہ جا کے درخواست کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں جھیل رہے ہیں کہ کوئی ایک دعا قبول ہو جائے. سالوں سے دعاؤں میں لگے ہیں لیکن کوئی اس کا اثر نظر نہیں آتا، کیونکہ آسمان کے دروازے بند ہو چکے ہیں رشتے توڑنے کی وجہ سے. دعاؤں کی قبولیت سے محروم رشتے توڑنے والا. آگے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع رحم. رشتے توڑنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگھائیں گے، جنت کے داخلے سے اسے محروم کر دیں گے. اور ایک وعید اللہ کے نبی نے فرمائی ما من ذنب اجدر ان يعجل. دنیا میں کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کی سزا، جس کا عذاب اللہ دنیا میں فوراً دے دیں. بس اگر کوئی گناہ ایسا ہے، کوئی جرم ایسا ہے کہ اس جرم پر، اس کی سختی پر اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی پکڑنا شروع کر دیں تو دو گناہ ایسے ہیں ان گناہوں کا عذاب اللہ دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے. ان میں سے ایک جرم ہے ظلم کرنا، دوسروں کا حق مار کھانا. دوسرا گناہ ہے رشتے ناطے توڑ لینا. یہ دو گناہ ایسے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عذاب دیتے ہیں اور آخرت میں بھی عذاب دیتے ہیں. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَلَا يَقْبَلُ عَمَلُ قَاطِعِ رَحِمٍ. رشتے ناطے توڑنے والوں کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کریں گے. رشتے ناطے توڑ کر جینے والوں کی کوئی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو صحابہ کے بارے میں آتا ہے. حضرت ابن مسعود فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے، مجمع شام میں بیٹھتا تو کہتے کہ بھائی تم میں سے کوئی رشتے توڑنے والا یہاں پر بیٹھا ہے اٹھ کے چلا جائے، اس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس جمعرات کی رات میں لگتی تھی، لوگ جمع ہوتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بھائی تم میں سے کوئی بیٹھا یہاں پر رشتے توڑنے والا اٹھ کے چلا جائے. آج جمعرات ہے، بندے کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، لیکن جو رشتے توڑنے والا ہے اس کے اعمال کی پیشی نہیں ہوگی، یعنی اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے. رشتے توڑنے والوں کو مسجد میں مجلس میں بٹھانا گوارا نہیں کرتے تھے، بھائی اٹھ کے چلا جائے، اس کی نحوست سارے لوگوں پہ پڑے گی. ایک بار حضرت ابو ہریرہ کی مجلس سے ایک نوجوان اٹھ کے چلا گیا، ایک آدھے گھنٹے کے بعد واپس لوٹ کے آیا، بیٹھا. بعد میں حضرت ابو ہریرہ نے اسے بلا کے پوچھا کہاں گئے تھے؟ تو کہنے لگا جب آپ نے یہ وعید سنائی کہ بندے کے اعمال اللہ کے پاس قبول نہیں ہوں گے، ہر جمعرات بندے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میرا اپنی پھوپھی سے رشتہ ٹوٹا ہوا تھا، بات چیت بند تھی، میں گیا اپنی پھوپھی سے معافی مانگا اور اپنا رشتہ درست کیا، اب آ کے بیٹھا ہوں. کیسا ان لوگوں کو اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر پڑی رہتی تھی. یہ نمازیں، یہ تلاوت، یہ صدقہ خیرات، یہ اچھا، یہ ذکر، یہ سب چیزیں جب بندے کے لیے کمانے کا ذریعہ ہیں آخرت اور جنت، لیکن یہ آخرت اور جنت اس کے بدلے میں اللہ نہیں دے رہے ہیں، اس واسطے کہ تمہارا وہاں پر لیکیج ہو چکا ہے. بندہ اگر مٹکے میں پانی بھر رہا ہے لیکن نیچے سے سوراخ کر کے ہے تو اب جتنا بھی پانی بھرے گا وہ ضائع یا ویسٹ ہوگا، اس واسطے کہ پہلے سوراخ بند کرو. ایسے ہی نیک اعمال کرنا ایک تھیلی میں نیکیاں جمع کرنے کی مثال ہے، اور اس تھیلی کو سائیڈ سے پھاڑ دیے، رشتے ناطے توڑ کر
اب یہ تھیلی کے اعمال پورے اس سوراخ سے نکلتے جا رہے ہیں. بندہ کل قیامت میں حاضر ہوگا اس امید پر کہ میں بہت نیکیاں کر کے آیا ہوں, بہت دین کا کام کر کے آیا ہوں, لیکن رشتے ناطے توڑ کے آیا ہے, اس واسطے کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. اس سے زیادہ خسارے میں کون ہوگا, گھاٹے میں کون ہوگا, جس کے دماغ میں تو یہ ہے کہ میں نیک ہوں, میری نیکیاں ہیں, جس کے بدلے اللہ مجھے جنت دے گا, لیکن وہاں جانے کے بعد وہ فقیر ہے, کوئی نیکی اس کے پاس نہیں ہے, اور کسی نیکی کے بدلے وہ جنت کا مستحق نہیں بن سکتا. تو امید لگا کے آنے والا جب وہاں نا امید ہو جاتا ہے, اس سے بڑا خسارے میں کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا مرنے سے پہلے پہلے رشتے نبھا لو, اور ایک حدیث میں فرمایا رشتہ داریاں جب توڑنا شروع ہو جائیں تو سمجھ لو قیامت قریب ہے. قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ لوگ رشتے توڑنا شروع کر لیں گے, رشتوں کی کوئی اہمیت ان کے نزدیک نہیں ہوگی. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رشتہ داری نبھانے والا وہ نہیں ہے جو اچھے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رہے, برے رشتہ داروں کے ساتھ برا رہے. لیس الواصل بالمکافی, اچھے کا بدلہ اچھا دینے والا یہ رشتے نبھانے والا نہیں ہے. جیسے ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں میں اچھے کو اچھا برے کو برا, یہ اچھا پن نہیں ہے. اچھے کے ساتھ اچھا رہنا تو بہت آسان ہے, برے کے ساتھ اچھا رہنا یہ کمال ہے. برے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رہ کے دکھاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, ایک نوجوان آیا حضرت اللہ کے نبی سے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے رشتہ دار بڑے عجیب قسم کے لوگ ہیں, بڑے سخت مزاج ہیں, میں کتنا بھی ان سے رشتہ نبھاؤں, ان کو ہدیے تحفے دوں, ان کے دکھ درد میں شریک ہوں, ان کے مصیبت میں ساتھ دوں, لیکن پھر بھی وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں, میں کب تک رشتہ نبھاؤں. ہم میں سے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار بہت برے لوگ ہیں, ہم ان کے ساتھ اچھا نہیں رہ سکتے. برے رشتہ دار صرف اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے اور صرف اس بستی میں پیدا نہیں ہوئے, وہ 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں. اس زمانے سے بھی لوگوں نے رشتے نبھا کے دکھایا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ایسا ہی ہے جیسا تم کہتے ہو کہ تم تو رشتے نبھا رہے ہو, تمہارے رشتہ دار رشتہ داریاں توڑتے ہیں, تو پھر تم رشتے نبھاتے ہی رہو, اللہ زندگی بھر تمہاری مدد کرتا رہے گا اور تمہیں کامیابی سے نوازے گا. اور جو رشتے توڑ کے جیتا ہے اللہ اسے ناکام اور نامراد کر دے گا, گویا تم اس کے منہ میں جہنم کی آگ ڈال رہے ہو. کیا مطلب, ایک بندہ تو رشتے نبھانے کی کوشش میں ہے اور دوسرا رشتے توڑ کے جیتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ کریں گے اور یہ توڑنے والے کے حق میں جہنم کا فیصلہ کریں گے. اس کے رشتے توڑنے کی وجہ سے تم رشتے توڑ کر نہ جیو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں میں سے ایک رشتہ دار ہیں جن کا نام ہے مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابی ہیں. اب آپ بتائیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور بڑی چہیتی بیوی, صدیق اکبر کی بیٹی اور امت کی ماں, ان پر یہودیوں نے منافقوں نے بدکاری کی تہمت لگا دی کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کی بیوی عائشہ نے فلاں کے ساتھ گندا فعل کیا. یہ تہمت لگی اور تہمت لگنے کے بعد بعض بھولے بھالے مسلمان جنہیں حقیقت کا پتہ نہیں تھا وہ بھی اس تہمت میں شامل ہو گئے اور وہ بھی منافقوں کی یہودیوں کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیے. حضرت صدیق اکبر پر کیا گزرا ہوگا جب ان کی بیٹی پہ تہمت لگی, اللہ کے نبی پہ کیا گزرا ہوگا جب بیوی پہ تہمت لگی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیا گزرا ہوگا جب تہمت لگی اور صفائی پیش کرنے کے لیے کوئی پروف اور دلیل نہیں ہو رہی ہے. 2 مہینے تک اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی, تو کس کرب اور علم کے حالت میں اللہ کے نبی اور حضرت عائشہ زندگی گزارے ہوں گے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے تو ایسا لگا کہ زمین پھٹ جاتی اور میں اس میں دفن ہو جاتی, لوگ مجھے بھول جاتے کہ زندگی میں کوئی عائشہ نام کی عورت بھی پیدا ہوئی تھی. میرا من ایسا کرنے لگا. ایسا بیٹی پر تہمت لگانے والوں میں جو لوگ تھے ان میں حضرت مصطح بن اثاثہ جو حضرت ابوبکر کے رشتہ دار تھے. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی میں آیتیں نازل فرمائی,
دو رکوع 18ویں پارے کے اللہ نے نازل کیے کہ عائشہ کا دامن پاک ہے، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوا، اور جنہوں نے تہمت لگائی ہے اور جو جھوٹی تہمت میں شامل ہیں سب کو 80 کوڑے مارو، سب کو 80 کوڑے مارو۔ 2 رکوع اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی میں اتارے، تو جب حقیقت کا پتہ چلا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی تھی کہ میرا رشتہ دار ہو کر میری بیٹی پہ تہمت لگانے میں شامل رہا، آج سے میں قسم کھاتا ہوں کہ اب تک یہ غریب تھا، میں اسے ماہانہ خرچہ دیتا تھا، گھر کا راشن دیتا تھا، اب قسم کھاتا ہوں 1 پیسہ بھی اس کو نہیں دوں گا۔ غصے میں آ کر حضرت صدیق اکبر نے قسم کھا لی اب رشتہ نہیں نبھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اسی رکوع میں اللہ نے آیت نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، کہ جنہیں اللہ نے فضل و کمال دیا ہے، مال دولت دی ہے، جو اللہ کے نزدیک بڑے مقام والے ہیں، ان کے لائق یہ بات نہیں ہے کہ وہ رشتے توڑنے کی قسم کھائیں۔ ڈائریکٹ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں آیت تھی۔ جب یہ آیت اللہ کے نبی نے صدیق اکبر کو سنائی، فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں پڑ گئے اور روتے ہوئے معافی مانگنے لگے کہ اللہ میں مغفرت کا محتاج ہوں، میں قسم توڑتا ہوں، اور حضرت مستح کو بلایا، پہلے جتنا راشن پانی دیتے تھے اس سے ڈبل دینا شروع کیا۔ رشتہ داریاں نبھانا، اچھوں کے ساتھ بھی رشتہ داریاں نبھانا، بروں کے ساتھ بھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی تو حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ابھی مسلمان نہیں ہوا، مکے میں تھا، مجھے لوگوں کو سے سننے میں ملا کہ ایک محمد نام کا ہے، وہ لوگوں کو ایک نئی باتیں بتاتا ہے۔ میں پتہ تلاش کرتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آیا اور پوچھا آپ کون ہیں، کیا پیغام لے کے آئے ہیں؟ تو حضرت عمر بن مستح عبسہ جو اس وقت ابھی غیر مسلم ہیں، وہ گواہی دیتے ہیں کہ میں نے پہلا جملہ جو نبی کی زبان سے سنا کہ آپ کون ہیں اور کیا دعوت دیتے ہیں، آپ کا میسیج کیا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، میرا میسیج ہے کہ رشتہ داریاں نبھاؤ، میرا میسیج ہے کہ رشتہ داریاں نبھاؤ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ تو نبی کے بھیجے جانے کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ رشتہ نبھایا جائے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، وہاں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے سامنے اس قافلے کی پیشی ہوئی کہ مکے سے یہ لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں، مکے والے اپنے چند کارندوں کو بھیجے جا کے وہاں حبشہ کے بادشاہ کو ورغلاؤ اور انہیں واپس ہمارے مکے میں بھیجنے کی پلاننگ کرو۔ یہاں سے بچ کے نکل گئے ہیں، یہاں مکے میں رہتے تو انہیں تکلیفیں دی جانا آسان تھا، اب چھوڑ کے چلے گئے، وہاں آرام سے جی رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کو مکے میں بھی آرام سے جینے نہیں دیے، جو مکہ چھوڑ کے حبشہ ہجرت کر کے گئے وہاں بھی آرام سے جینے نہیں دے رہے ہیں، اور یہاں سے بول کے بھیج رہے ہیں ان کے اوپر ظلم کرو یا ان کو ہمارے پاس بھیجو، یہ ہمارے بھگوڑے غلام ہیں۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی عقل مند آدمی تھا، اس نے حضرت جعفر کے قافلے کو بلایا اور پوچھا بتاؤ تمہارا دین کیا ہے اور تمہارے نبی کس بات کا پیغام دیتے ہیں؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نجاشی بادشاہ کے دربار میں جو تقریر کی ہے، ان تقریر کے جملوں میں سے ایک جملہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آخری نبی ہوں، ایک اللہ کی مانو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا امانت داری سے رہو، امانت میں خیانت نہ کرو، رشتہ داریاں نبھاؤ، جھوٹ نہ بولو، قتل نہ کرو، بیٹیوں کو دفن نہ کرو، ان باتوں کا وہ پیغام دیتے ہیں۔ تو حضرت جعفر طیار نے حبشہ کے دربار میں جو باتیں بیان فرمائی اس میں ہے وہ نبی پیغام دیتا ہے کہ رشتے ناتے نبھاؤ، رشتہ داریاں ادا کرو۔ حبشہ کا بادشاہ کہنے لگا اللہ کی قسم یہی وہ آخری نبی ہے جس کے بارے میں پیغام ہماری کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ وہ آخری نبی ہے جو محمد ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل آئے، سینے سے لگایا، اور پہلی آیتیں قرآن کی جب نازل ہوئی، اللہ کے نبی بے چین، ایسے آدمی کو دیکھا نہیں، ایسی کیفیت پہلے طاری نہیں، بے چین گھبرا کر اتنا گھبرائے ہوئے کہ اپنی جان جانے کا ڈر ہونے لگا، موت آنے کی کیفیت طاری ہونے لگی۔
ایسے موقع پر آ کر حضرت خدیجہ سے فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی کے جو صفات بیان فرمائے، بخاری شریف کی حدیثوں میں سے پہلی حدیثوں میں ہے، کیا فرمایا حضرت خدیجہ نے؟ آپ ہرگز نہ ڈریں جان جانے کا، انک لتصل الرحیم وتکسب المعدوم وتکسب المعدوم۔ اللہ کے نبی آپ جان جانے کا ڈر نہ کریں، آپ جن غریبوں کے پاس کچھ نہیں ہے کما کر ان کا سہارا بنے ہوئے ہیں، آپ رشتہ داریاں نبھاتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یہ صفات حضرت خدیجہ نے بیان فرمائی کہ آپ رشتے ناتے نبھاتے ہیں، رشتہ داریاں نبھانے والے کو اللہ ایسے کیسے مار دے گا؟ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اللہ برکت دے، اس کی روزی میں اللہ برکت دے، اسے چاہیے کہ وہ رشتے ناتے نبھائے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ بری موت سے مرے، ایکسیڈنٹ کی موت سے مرے، اچانک کی موت سے مرے، توبہ کی توفیق نہ ہو، کسی کے مرڈر سے، کسی کے قتل سے مرنے سے بچے، بری موت جو بھی ہو سکتی ہے اس سے بچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ رشتہ داریاں نبھائے، رشتے ناتے نبھائے۔ بڑی تاکید اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی رشتے ناتے نبھانے کا۔ اسی لیے فقہ میں، شریعت میں بھی اصول ہے کہ اگر ہم صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں، کسی غریب کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، تو شریعت کا حکم ہے کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں تلاش کرو کون سا تمہارا رشتہ دار غریب ہے۔ بھائی غریب ہے، اپنی زکوٰۃ بھائی کو دو۔ بہن غریب ہے، اپنی زکوٰۃ بہن کو دو۔ چاچا ماموں غریب ہے، اپنی زکوٰۃ چاچا ماموں کو دو۔ سالی غریب ہے، ساس غریب ہے، سوتیلی ماں غریب ہے، داماد غریب ہے، سسر غریب ہے، یہ سب تمہارے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دو۔ اس سے کیا ہوگا؟ زکوٰۃ دینے کا بھی ثواب ملے گا، رشتہ داریوں کی مجبوری میں ساتھ دینے کا بھی ثواب ملے گا، ڈبل ثواب شریعت نے رکھا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور پوچھنے لگیں، اس زمانے میں ہر ایک کا مال اپنا اپنا الگ الگ شمار ہوتا تھا، بیوی کی پراپرٹی بیوی کی ہے، شوہر کو اس میں دخل دینے کی اجازت نہیں، شوہر کی پراپرٹی شوہر کی ہے، بیوی دخل دینے کی اجازت نہیں۔ آج کے جیسا بالکل مچر معاملہ نہیں تھا، تیرا کیا میرا کیا، سب ہضم کر گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر اللہ کے نبی سے پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ میں صدقہ خیرات کرتی ہوں، نفل صدقہ خیرات کرتی ہوں، غریبوں کو دیتی ہوں، میرے پاس مال ہے، میرے شوہر کے پاس مال نہیں ہے، وہ غریب ہیں، تو کیا میں اپنا یہ صدقہ خیرات اپنے شوہر کو ہی دے سکتی ہوں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ڈبل ثواب ملے گا، اگر شوہر کو ہی صدقہ خیرات دو گی ڈبل ثواب ملے گا۔ کتنا جوڑ کے رکھا اللہ کے نبی نے۔ اب بے وقوفوں کو تو لگتا ہے صدقہ خیرات شوہر کو دینا، وہ تو غریبوں کو دینا ہے، تو کون سا مالدار ہے، تو بھی تو غریب ہی ہے، تو غریب کو دینا، چاہے وہ غریب شوہر ہو چاہے وہ غریب کوئی اور ہو، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے شوہر کو ہی دو۔ اسی لیے جو لوگ اپنے پاس زیادہ صدقہ خیرات کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ادھر ادھر چراغ جلانے کے بجائے اپنی بیوی کو دو، اپنے بچوں کو دو، اس پر تمہیں ڈبل ثواب ملے گا۔ بہت سے بڑے بھولے بھالے بے وقوف ہوتے ہیں، اماں مر گئی ابا مر گئے تو پوری پراپرٹی لے جا کے ہم مسجد بنا دیں گے، فلاں مدرسے کو دے دیں گے، فلاں خیر کا کام کر دیں گے۔ یہاں ماں باپ کی بیٹیاں بھائی بہنیں خود محتاج ہیں، ان کو دینے کی فکر نہیں، نہیں اماں کا مال ہے، اماں مر گئی تو اماں کا مال بھی گیا، اب وہ وارثین کا مال ہے، اس میں دخل دینے کی اجازت نہیں ہے۔ رشتے ناتے نبھانے کا ڈبل ثواب رکھا ہے شریعت میں۔ جہاں رشتے ناتے ٹوٹ جاتے ہیں ویسی حرکت سے اللہ کے نبی نے منع کیا۔ چنانچہ فقہ کا اصول اور قاعدہ ہے، اگر کوئی دو عورتیں پھوپھی بھتیجی آپس میں وہ پھوپھی بھتیجی ہوتی ہیں، پھوپھی بھتیجی ایک دوسرے کے ساتھ رشتے نبھانا ہے، رشتے دار ہیں، کوئی آدمی اگر دو نکاح کرنا چاہتا ہے اجنبی عورتوں سے کرے، لیکن دو ایسی عورتوں سے نکاح نہ کرے جو آپس میں پھوپھی بھتیجی
یا خالہ بھانجی ہوتی ہیں ان دونوں کو اپنے نکاح میں جمع نہ کرے، کیونکہ وہ دونوں پھوپھی بھتیجی تھے تو ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ اب نکاح کے بعد وہ دونوں آپس میں شوکن بن گئے، ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں گے۔ تم نے ان دونوں کو اپنے نکاح میں جمع کر کے رشتے توڑنے کا کام کیا ہے۔ 2 کرنا ہو 3 کرنا ہو، اجنبی عورتوں سے کرو، لیکن ایسے 2 رشتہ داروں میں نہ کرو جو آپس میں پھوپھی بھتیجی یا خالہ بھانجی ہوتی ہیں۔ یہ نکاح حرام اور ناجائز شمار ہوگا، کیونکہ اس سے رشتے ٹوٹتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صرف رشتہ دار مسلمان نہیں، غیر مسلم رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو ان سے بھی حسن سلوک کا اللہ کے نبی نے حکم فرمایا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، حضرت اسماء کی والدہ جو کافر تھیں، اپنے والد کے ساتھ آئیں۔ ان کے والد بھی کافر تھے، یعنی ماں اور نانا دونوں آ رہے ہیں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی محترمہ کے پاس، اور کچھ مالی تعاون کی درخواست کرتے ہیں، کچھ پیسوں کی۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر پوچھتی ہیں، میری ماں ہیں اور نانا ہیں، میرے رشتہ دار ہوتے ہیں، مدد مانگنے کے لیے آئے ہیں، لیکن غیر مسلم ہیں، کیا میں ان کی مدد کر سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہاں رشتے نبھانے میں کفر اور اسلام دیکھا نہیں جائے گا، رشتہ داری دیکھی جائے گی۔ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ رشتہ نبھاؤ، ان کا تعاون کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید کی آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون 4 پارے کی آیت نازل فرمائی، تم اپنی محبوب چیز جو تمہاری پسندیدہ چیز ہے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے تو ہی بڑی نیکی ملے گی۔ چھوٹے موٹے سڑی پڑی چیزیں دیتے رہو گے تو اللہ کی محبت نہیں ملے گی۔ جب یہ آیت نازل فرمائی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوئے۔ مسجد نبوی کے بالکل سامنے بہت بڑا کھجور کا باغیچہ تھا جس کا نام بیریحہ تھا۔ اس باغیچے میں اللہ کے نبی کبھی کبھار جا کر بیٹھتے، ٹھنڈی سانس لیتے، ٹھنڈا پانی پیتے، وہاں پر صحابہ کے ساتھ کبھی محفل جمتی۔ اس باغیچے میں اللہ کے نبی کا آنا جانا تھا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ آیت نازل ہوئی، اپنا محبوب مال اللہ کے راہ میں دینا ہے، اور میرے کھجور کے باغیچوں میں سب سے زیادہ یہ باغیچہ میرے کو پسند ہے، میں اللہ کے راستے میں اس باغیچے کو صدقہ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اس باغیچے کی ویلیو جانتے تھے، تو اس صدقے کو دیکھ کر فرمایا، واہ واہ، کیا بہترین مال تم نے اللہ کے راہ میں دیا ہے۔ البتہ میری رائے یہ ہے کہ غریبوں میں صدقہ کرنے کے بجائے اپنے غریب رشتہ داروں میں دو، اپنے غریب رشتہ داروں میں دو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری پھر وہ باغ اپنے چچے زاد بھائی، ممیرے بھائی، خلیرے بھائیوں کو بلا کر ان سب میں وہ باغیچہ تقسیم کر دیا۔ اپنے رشتہ داروں کو پہلے کھلاؤ پلاؤ۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک باندی تھی، نوکرانی، انہوں نے اللہ کے نام پر اسے آزاد کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب گھر میں تشریف لائے تو باندی نہیں ہے، پوچھا کہاں ہے؟ آزاد کر دی ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، باندی کو آزاد کرنا بھی نیکی ہے، اس سے بڑی نیکی یہ تھی کہ تم اپنے ماموں کو دے دیتے، اپنی خالہ کو دے دیتے۔ خالہ بوڑھی ہو گئی، ان کی خدمت کے لیے کوئی نوکرانی مل جاتی، ان کا سہارا ہو جاتا، تمہیں ڈبل ثواب ملتا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صدقہ خیرات میں بھی اپنوں کو پہلے رکھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کی بیٹی، نبی کی بیوی، ان کو اللہ تعالیٰ نے 2-3 مکانات دیے تھے۔ ایک مکان اپنے چچیری بہن کو ہمیشہ کے لیے ہدیے میں دے دیا، میری چچا کی بیٹی ہے، میری چچیری بہن ہے، مکان کا مکان ہدیے میں دے دیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہودیہ تھیں، بعد میں مسلمان ہوئی، اللہ کے نبی کی بیوی بنی۔ جب یہ مسلمان ہو گئیں، نبی کی بیوی بن گئیں، ادھر ان کے رشتہ دار ابھی یہودی ہیں، اور بعض رشتہ دار ان کے بہت قریب تھے، بہت ساتھ دینے والے تھے، اور مسلمان کے مال کا غیر مسلم وارث نہیں ہوتا۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، اب شریعت کا حکم تو نہیں بدلے گا، لیکن شریعت میں ایک چھوٹ رکھی ہے، وصیت کرنا۔ اپنے 1/3 مال میں سے کسی کے لیے بھی تم وصیت کر سکتے ہو۔ تو ان کا ایک بھتیجا تھا جو غیر مسلم تھا،
تو حضرت صفیہ نے اپنے مال میں سے 1/3 مال اپنے غیر مسلم بھتیجے کو دینے کی وصیت کی. جب یہ وصیت لوگوں میں پہنچی کہ بھئی غیر مسلم کو اپنا مال دینے کی وصیت کر کے انتقال ہو رہی ہے, کیسا ہم غیر مسلم کو ان کی پراپرٹی دیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو فرمایا اللہ سے ڈرو, صفیہ نے جو وصیت کی ہے وہ وصیت پوری کرو, ان کے 1/3 مال ان کے غیر مسلم بھتیجے کو دو. غیر مسلموں کے ساتھ بھی اگر وہ رشتہ دار ہیں رشتے نبھانے کا حکم ہے, تو اب بتاؤ مسلمان رشتہ داروں کے ساتھ رشتے نبھانے کا کیسا حکم ہوگا. اسی لیے یاد رکھو, رشتہ داریاں یہ ہمارے اور تمہارے بنائے ہوئے نہیں ہیں, رشتے اللہ نے بنائے ہیں. بتاؤ تم میں سے کون ہے مارکیٹ میں جا کر دیکھا انہوں اچھے دکھ رہے, میں تمہارے کو چاچا بنا لیتا ہوں, تم اچھے دکھ رہے میں تمہارے کو ماموں بنا لیتا ہوں. ویسے تو ماموں بناتے رہتے لوگ ایک دوسرے کو. اور میں یہ بھی بولنا چاہ رہا تھا کہ رشتوں کو بدنام کرنے کی شکلیں لوگوں نے کیا نکالی ہیں. رشتے میں جو ماموں ہوتے ہیں, چاچا ہوتے ہیں, یہ 2 لفظ لوگوں نے مذاق بنا لیے ہیں. جسے بیوقوف بولنا ہو تو اسے کیا بولتے ہیں, ماموں بنا دیا بولتے ہیں. یعنی ماموں اور چاچا یہ 2 رشتے ہوتے ہیں, ایک باپ کی طرف سے ایک ماں کی طرف سے. لوگوں نے ان 2 لفظوں کا غلط استعمال کر کے رشتوں کو بدنام کیا ہے. بچپن میں جب ننیال جاتا ہے بچہ تو ماموں اسے اٹھاتا ہے, اسے کھلاتا پلاتا ہے, رشتہ داروں کے احسانات کے بدلے میں بچہ پلتا ہے. خالاؤں نے کھلایا, ماموں نے پالا, نانیال میں پلا بڑا ہے. تو وہی رشتے اب بڑے ہونے کے بعد بدنامی کا ذریعہ بن رہے ہیں. رشتے انسان چوائز نہیں کرتا ہے کہ مجھے یہ ماموں چاہیے وہ چاہیے, کرائے پہ نہیں لاتا ہے کہ 200 روپے دیتا ہوں آج تم میرے ماموں بن جاؤ, خالہ بن جاؤ. رشتے ناتے اللہ تعالیٰ بناتے ہیں. اسی لیے جب یہ خونی رشتے اگر کوئی مسلمان نہیں نبھاتا ہے تو پھر یاد رکھ لو وہ اجنبی لوگوں کے ساتھ بھی کبھی وفاداری نہیں کر سکتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے رشتوں کی قدر نہیں کرتا ہے وہ کسی اور کے ساتھ کیا رشتہ داری نبھا سکتا ہے. جو اپنے بھائی بہن کے ساتھ رشتے ادا نہیں کرتا ہے وہ کسی اور کو بھائی بہن کا کیا درجہ دے سکتا ہے. اسی واسطے جو رشتے نہیں نبھائے گا, رشتے جو سماج رشتے نبھانے سے خالی ہو جاتا ہے اس سماج میں امن اور سکون کبھی بھی نہیں رہتا. ہر کوئی خود غرض بن کے جیتا ہے, ہر کوئی ہر کسی کو مفاد اور فائدے کی نظر سے دیکھتا ہے. اسی لیے کسی نے بڑی اچھی بات کہی, پہلے زمانے میں لوگ صاف دل اور بھولے تھے, فائدہ ہو یا نہ ہو بہرحال رشتے نبھاتے تھے. بعد میں لوگ پریکٹیکل بن گئے, رشتوں سے فائدہ اٹھانا شروع کر لیے. اب تو لوگ پروفیشنل بن گئے, رشتوں فائدہ ہے تو رشتے نبھائیں گے, فائدہ نہیں ہے تو کوئی رشتہ نہیں. اور اتنے خود غرض بن گئے, مالدار ہیں تو رشتے نبھائیں گے, غریب ہے تو کوئی رشتہ نہیں نبھائے گا. ہمارا فلاں خالہ ماموں چاچا فلاں بہت کروڑ پتی ہیں تو فخر سے بولیں گے ہمارے چاچا ہیں, ہمارے خالو ہیں, ہمارے ماموں ہیں, فلاں ہیں. وہی اگر غریب ہے تو ذکر کرنا تعارف کرنا بھی پسند نہیں کریں گے. کوئی تذکرہ بھی آئے تو لائٹ لے لیں گے, یہ نہیں بولیں گے ہمارے بھائی ہیں ہمارے خالو, چونکہ غریب ہے. انسلٹ ہوگی, عزت جائے گی. دولت پر تولے جاتے ہیں رشتے. اور اگر شادی کا موقع ہو مالدار رشتہ داروں کو پہلے بلائیں گے, غریب رشتہ داروں کو بعد میں بلائیں گے. مالدار رشتہ داروں کو پہلے کھلائیں گے, غریب رشتہ داروں کو بعد میں کھلائیں گے. مالدار رشتہ داروں کو خوشی کے موقع پہ تحفے دیں گے, غریب رشتہ داروں کو نہ کوئی تحفہ نہ کوئی ہدیہ. بیٹا بیٹی کی شادی میں بلانا ہو کارڈ لے کر گھر جا کر بڑے ادب احترام سے آپ بھی, آپ کے بیٹے بھی, فلاں بھی, آپ کے گھر کا کتا بھی, سب ہمارے گھر شادی میں آئیے, نکاح میں آئیے. اور اگر غریب رشتہ دار ہے فون کر کے بول دیا یا بچے کو بھیج دیا, لائٹ لے لیا, آیا نہ نہیں آیا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ رویہ ہمارا ہے غریب رشتہ داروں کے ساتھ. لوگوں یاد رکھو رشتہ داریاں خود مرتی اور ٹوٹتی نہیں ہیں. رشتہ داریوں کو نفرت سے, نظر اندازی سے, بدگمانیوں سے مار دیا جاتا ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے ہی رشتہ داروں سے بدگمان ہو کے جی رہے ہیں, چاچا سے, ماموں سے, خالہ سے, پھوپھی سے, فلاں سے. ہمارے رشتہ داروں سے بیزار آ گئے بھائی, ہم لوگ جادو کرا دیتے, وہ جنات چڑھا دیتے, فلاں کر دیتے. ارے تم کون ہے تمہارے پیچھے جادو کرانے واسطے؟ کیا ہے تمہارے پاس تمہارے کو جادو کرانے کے لیے؟ کس کے پاس اتنا ٹائم ہے؟ ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں جی رہا ہے.
کس کو اتنا ٹائم ملا ہے کہ وہ جائے کسی کے پاس جا کر جادو کرائے فلاں کرائے؟ کون سی حیثیت ہے تمہاری؟ کیا تم حضرت سلیمان کے وارث ہو کہ تمہارے پاس سلطنتوں کی سلطنتیں ہیں جادو کرانے کے لیے؟ رشتہ داروں میں 100 میں سے 1-2% ہوں گے جو تمہارے سے حسد کرنے والے ہوں گے یا جادو کرانے والے ہوں گے، لیکن یہ آدمی 90% رشتہ داروں کے ساتھ بدگمانی سے جیتا ہے۔ رشتے ناتے اللہ نے ایک دوسرے کا خیال کرنے کے لیے بنائے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں بنائے ہیں۔ آج رشتہ داریوں کو استعمال کیا جانے لگا ہے، تعلقات کو برتنا، ان کا غلط استعمال کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی برکت سے جو نعمتیں اللہ نے اس امت کو دی ہیں، سن لیں، وہ نعمتوں میں سے رشتہ داری بہت بڑی نعمت ہے۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں انسان اور جانور میں فرق جن جن چیزوں سے ہو سکتا ہے ان میں ایک رشتہ داری بہت بڑی چیز ہے۔ کیسے؟ آپ نے کبھی کسی بیل، بھینس، گدھے، گھوڑے کے رشتہ دار دیکھے؟ کوئی گدھا ہے، یہ گدھے کے والد صاحب ہیں، یہ گدھے کے نانا ہیں، یہ گدھے کے چاچا ہیں، یہ گدھے کے خالو ہیں، یہ گدھے کی تایا ہیں، یہ گدھے کے پھوپھی ہیں۔ رشتہ دار گدھوں میں دیکھے، گھوڑوں میں دیکھے، مرغیوں میں دیکھے، کتے بلیوں میں دیکھے، وہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا ہے۔ رشتے ناتوں کے بغیر جیتے ہیں جانور۔ اللہ نے انسان کو رشتہ داری کا موقع دیا ہے۔ بچے کتیا بھی جنتی ہے، لیکن کتیا کی ڈلیوری کے موقع پر کتیا کے میکے والے اور کتیا کے سسرال والے دونوں بھی پیمپر لے کے آ رہے ہیں، جھولا لے کے آ رہے ہیں اور تحفے لے کے آ رہے ہیں۔ آج ہمارے کتیا کو بچے پیدا ہوئے ہیں اور انہیں پیمپر دینا ہے، تحفے دینا ہے۔ کسی جانور میں کسی بچے کی پیدائش پر کوئی خوشی منائی نہیں جاتی۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے ادھر میکے والے بھی خوش، ادھر سسرال والے بھی خوش، ادھر سے بھی رشتہ دار آ رہے ہیں، ادھر سے بھی رشتہ دار آ رہے ہیں، ہر کوئی اٹھا رہا ہے، گلے سے لگا رہا ہے، پیار کر رہا ہے۔ خالہ، ماموں، چاچا، پھوپھی، یہ سب لوگ بچے کو بلاتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، جوڑے بناتے ہیں۔ کیوں یہ خوشی ہو رہی ہے؟ تم پیدا ہوئے تو تمہارے ماموں کو کیا خوشی، خالہ کو کیا خوشی، پھوپھی چاچا کو کیا لینا دینا؟ نہیں، رشتہ ہے، میرا بھتیجا پیدا ہوا۔ یہی تو خوشی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ابو لہب جو چاچا تھا وہ بھی خوش ہو کر صوبیہ نامی باندی کو آزاد کیا تھا کہ آج مجھے بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ یہ رشتہ داریاں اللہ نے بنائی ہیں۔ رشتہ داریاں ایک دوسرے کی ضرورت سے جیتی ہیں۔ ہمارے بہت سے کام رشتہ داروں کی برکت سے ہوتے ہیں۔ بہت سے نوجوانوں کو جاب نہیں لگی، لیکن کسی بڑے پوسٹ پہ اس کے چاچا ہیں، اس کے بھائی ہیں، اس کے خالو ہیں، تو اسے ریکویسٹ کر کے اسے نوکری اور جاب دلاتے ہیں۔ اس کا کوئی رشتہ دار گھر بنانے میں ساتھ دیتا ہے۔ پہلے زمانے میں کیسا تھا؟ اگر گھر میں شادی ہے، بچی کی شادی ہے، ادھر خالہ، ماموں، چاچا سب ایک ایک ہفتہ پہلے آ جاتے، گھر کی صفائی کرنا، پیاز کاٹنا، مسالے پیسنا اور پھر ادھر شامیانے لگانا۔ کوئی ویٹر نہیں تھا، کوئی کرائے کا سامان نہیں تھا، کوئی کرائے کا آدمی نہیں تھا۔ گھر کے افراد خود، چاچا، ماموں، خالہ، بھائی سب مل کر بیٹی کی شادی کرتے۔ غریب سے غریب بیٹی کی شادی بھی بڑی شان سے ہوتی، اور جب اس کی وداعی ہوتی تو صرف باپ اور ماں کی آنکھوں میں آنسو نہیں، چاچا، خالہ، ماموں سب ایسے روتے کہ گویا ان کی بیٹی رخصت ہو رہی ہے۔ ایسے رشتے نبھائے جاتے تھے۔ آج اتنے خود غرض، اتنے سیلفش بن گئے، بھائی کی شادی میں دوسرا بھائی بھی اجنبی بن کے آئے گا، ٹیبل پہ بیٹھ کے کھائے گا اور نکل لے گا کہ بھائی نے بیٹی کی شادی میں کہاں سے پیسے لائے، کیا قرضہ کیا، کیا مجبوری ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اتنی خود غرض شادیاں ہو رہی ہیں۔ غم کے موقع پر مر گیا کوئی، معلوم ہوا ہمارا فلاں رشتہ دار مر گیا، لوگ گاڑیوں پہ گاڑیاں لے کے آتے، 2-2 3 دن گھر پہ رہتے، گھر والوں کی تسلی کا سامان کرتے، اس طرح دکھ درد میں شریک ہوتے تھے۔ جنازہ دفناتے وقت ہر کوئی روتے ہوئے دفناتا تھا، اور آج جنازے میں دیکھ لو، لوگ نکاح کو بلائیں تو ڈائریکٹ نکاح کی محفل مسجد میں نہیں آئیں گے، کھانا ٹکانے کے لیے وہاں فنکشن ہال میں آئیں گے، اور جنازے کے موقع پر مسجد میں جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے بعض کم آتے ہیں، قبرستان میں صرف کھڑے رہنے کے لیے آتے ہیں، ہم بھی آئے تھے مر گئے تو۔ کیا خود غرضی سے جی رہے ہو؟ کتنا بڑا وبال لے کے جی رہے ہو؟ یہ رشتہ داریاں ٹوٹ جانا اتنا بڑا گناہ، اتنی بڑی بے حسی۔ دیکھ لو، اگر کسی کا کوئی رشتہ دار دنیا میں ہے ہی نہیں ہے،
اتنا غم نہیں ہوگا. کسی کا رشتہ دار ہوتے ہوئے رشتہ داری کا احساس جب مر جاتا ہے، اپنے مرنے پر بھی غم ہوتا ہے، لیکن اپنے مرنے سے زیادہ اپنے ہوتے ہوئے اپنائیت کے مر جانے سے بڑا دکھ اور درد ہوتا ہے. انسان کبھی وہ لمحے نہیں بھول سکتا جس لمحوں میں مجھے کسی کی ضرورت تھی اور اپنے ہوتے ہوئے بھی اس ضرورت میں میرا کوئی ساتھ نہیں دیا. تمہارا وہ دوست، تمہارا وہ رشتہ دار نہیں ہے جو سیلفی میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. تمہارا رشتہ دار، تمہارا دوست وہ ہے جو مصیبت میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. آج ہر بندے کے پاس موبائل، ہر موبائل میں واٹس ایپ گروپ، اتنے اس میں ممبرز ہیں، ہندوستان کے، پڑوس ملک کے، بنگلہ دیش کے، پتہ نہیں قبرستان کے بھی رکھے ہوں گے جو مر کے چلے گئے. چیٹنگ پہ چیٹنگ، باتوں پہ باتیں، میسیجز پہ میسیجز. لیکن بتاؤ، میں گواہی دے سکتا ہوں شاید کوئی دنیا میں ایسا دماغ اب تک کسی کے آیا ہوگا، میں اپنے رشتہ داروں کا گروپ بناؤں گا جس میں صرف میرے چاچا، خالہ، ماموں، پھوپھی ہوں گے. ان سے میں چیٹنگ کروں گا، میری خالہ سے بات کروں گا، ماموں سے بات کروں گا، پھوپھی سے بات کروں گا. دوست کے 2 ہفتے فون نہیں آیا، فون کر کے کہتا ہے کیا ہوا، فون نہیں آیا، ناراض ہو گئے، معافی چاہتا ہوں. 2 مہینے ہو گئے، 2 سال ہو گئے، ماموں سے بات نہیں ہوئی، چاچا سے بات نہیں ہوئی، پھوپھی خالہ سے بات نہیں ہوئی ہے، لیکن کوئی احساس تک بھی نہیں ہے. رشتہ داریاں توڑ لینا صرف یہ نہیں ہے کہ جا کے لڑ مار کے جھگڑ کر لو، اس سے بھی رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں کہ مہینے ہو گئے لیکن کسی بھتیجے کا، بھانجے کا فون نہیں آ رہا ہے. تمہاری شادیوں سے پہلے کتنا تم جاتے تھے خالہ کے گھر، آنٹی، ہماری آنٹی، آنٹی بول کے جا رہے تھے. شادیاں ہو گئی، اب کوئی آنٹی نہیں دکھ رہی ہے، کوئی انکل نہیں دکھ رہے ہیں، کوئی ماموں خالہ نہیں دکھ رہے ہیں. کیسی بے حسی کے ساتھ انسان جی رہا ہے. رشتے ناتے بڑی نعمت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے رشتہ دار کے دوست کا بھی اکرام کیا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راستے سے جا رہے ہیں، سواری ہے، پگڑی بندھی ہوئی ہے، سامنے سے یہ گاؤں دیہات کا رہنے والا آدمی پیدل چلتے ہوئے آ رہا ہے. سواری سے اتر گئے، اس کے پاس گئے، پوچھا تم فلاں کے بیٹے ہو؟ ہاں میں فلاں کا بیٹا ہوں. فوراً اپنی سواری اسے دے دی، اپنی پگڑی اتار کے اسے دے دی. ساتھیوں نے پوچھا یہ کون ہے، کیا ہے، آپ کا رشتہ دار لگتا ہے؟ نہیں، ان کے والد میرے والد کے دوست تھے، ان کے والد میرے والد کے دوست تھے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا باپ کے جانے کے بعد سب سے بہترین اولاد وہ ہے جو اپنے باپ کے دوستوں کا بھی اکرام کرے. تو اس واسطے میں اس دیہاتی کو اپنی سواری دے دیا. جس شریعت میں باپ کے دوستوں کا اکرام اتنا ہو، اس شریعت میں باپ کے رشتہ داروں کا اکرام کتنا ہوگا، ماں کے رشتہ داروں کا کتنا اکرام ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس گھر میں کچھ اچھا بنا ہدیہ تحفہ بھیج دیتے. بیوی کی سہیلیوں کے یہاں تحفہ جاتا ہے تو بیوی کے خاندان والوں کے پاس کتنا تحفہ جائے گا. اللہ کے نبی نے رشتے نبھانے کے لیے اپنی 4 بیٹیاں، چاروں کا نکاح رشتہ داروں میں کیا ہے. چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کیا ہے. حضرت علی ابو طالب کے بیٹے ہیں، چچا کے بیٹے ہیں. چچے زاد بہن بھائی کو اپنا داماد بنایا. اب لوگ کہتے ہیں نہیں میں رشتہ داری میں شادی نہیں کرتا، رشتہ داری میں نکاح نہیں کرتا. پتہ نہیں کیا عذاب ہے، کیا مصیبت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے بڑے داماد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت خدیجہ کے بھانجے تھے. حضرت خدیجہ کے بھانجے تھے، یعنی بہن کی بیٹی کو حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی دی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 بیٹیاں اللہ کے نبی نے دی ہیں. بنو امیہ خاندان کے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. حضرت علی جس طرح چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عثمان بھی چچا زاد بھائی تھے. رشتے ناتے جوڑنے کے لیے اپنی بیٹیاں دے کر رشتے جوڑا ہے. اور سنو بڑی زبردست بات، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت علی کے نکاح میں آئیں اور چند مہینے اور چند سالوں کے بعد وفات کا وقت آیا، وفات پاتے وقت حضرت فاطمہ نے وصیت کی حضرت علی سے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میری بہن کی بیٹی سے نکاح کر لو. کون بہن کی بیٹی؟ حضرت زینب کی بیٹی حضرت امامہ. حضرت امامہ بنت زینب میری بڑی بہن بیوہ ہے، اس سے تم نکاح کر لو.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب کی بیٹی سے نکاح کیا حضرت فاطمہ کی وصیت پر، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو حضرت امامہ جو اپنی بیوی ہیں ان سے وصیت کرنے لگے تم میرے چچیرے بھائی مغیرہ بن نوفل سے نکاح کر لو۔ کیا رشتے نبھائے جا رہے ہیں، رشتہ داریاں نبھانا۔ بڑا خاندان، مضبوط خاندان بنتا کیسے ہے؟ آپس میں شادیاں کرنے سے، آپس میں رشتے نبھانے سے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شہید ہو گئے تو چچا کے شہادت پر اتنا اللہ کے نبی نے آنسو بہائے، اتنا بہائے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جنازہ چچا کا سامنے رکھا، اور پھر جو جو شہید ہوئے تھے 70 صحابہ ان کا جنازہ لایا جاتا، نماز پڑھتے جنازہ ہٹاتے، نماز پڑھتے جنازہ ہٹاتے، چچا کا جنازہ سامنے رہنے تو 70 بار چچا کے جنازے کی نماز پڑھی۔ اتنا چچا کی وفات پر غم۔ آج ہے چچا سے ایسا تعلق؟ چچا باپ کے برابر ہوتا ہے، خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے۔ حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ ایک بار بیٹھے ہیں، حضرت عباس آنے لگے، اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے، ہاتھ پکڑ کے لائے اور اپنے بازو بٹھایا، لوگوں سے کہا یہ میرے چچا ہیں، ہے دنیا میں میرے چچا جیسا کوئی؟ فخر کرنے لگے اپنے چچا پر۔ یہ رشتے نبھا کے دکھایا اللہ کے نبی نے۔ ہم اتنے بے وقوف پاگل ہیں، نبی کو نبی ہونا بھی نہیں سمجھا ہم نے۔ ہمارے نبی ہمارے لیے کس کس کام میں آئیڈیل ہیں، رشتے نبھانے میں اللہ کے نبی ہمارے کتنے آئیڈیل ہیں۔ رشتہ داروں کو دعوت دینا، کھلانا پلانا، ہدیہ تحفے دینا، بیمار ہو گئے عیادت کے لیے جانا، انتقال ہو گئے ان کی مدد کرنا، یہاں تک رشتہ داری نبھانے کا حکم ہے۔ لوگوں، اگر تم پراپرٹی تقسیم کرنے کے موقع پر تمہارا کوئی رشتہ دار جسے پراپرٹی میں حصہ نہیں ملتا لیکن پراپرٹی بانٹتے وقت وہ آ گیا، دل رکھنے کے لیے اسے بھی کچھ دے دو، اپنی پراپرٹی میں سے اسے بھی کچھ دے دو، ورنہ وہ دیکھے گا کہ اتنے دنوں سے میں ان کے خالہ چاچا ماموں پھوپھی بول کے آ رہا تھا، آج سب دولت تقسیم ہو رہی ہے، مجھے نہیں دیا جا رہا ہے، دل ٹوٹے گا۔ اگرچہ کہ وہ حقدار نہیں ہے لیکن رشتہ نبھانے کے لیے اسے بھی دے دو۔ کتنا رشتے نبھانے کا حکم ہے۔ آج ایک دوسرے کا دشمن، بھائی بھائی کا دشمن، بہن سے بات ہو کے 5 سال ہو گئے، کیوں؟ فلاں ٹائم پہ بہن میرا ساتھ نہیں دی تھی، بھائی سے رشتے توڑ لے رہے ہیں۔ یاد رکھو 3 دن سے زیادہ رشتہ توڑ کے رکھو گے، نہ دعائیں قبول ہوگی نہ اعمال قبول ہوں گے۔ شب قدر جیسی رات، شب برات جیسی رات، ان راتوں میں اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن رشتہ توڑ کے جینے والے کی اس رات میں بھی مغفرت اور اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ ایسا وبال لے کے کیوں مرتے ہو؟ اس واسطے رشتے نبھاؤ، جس سے بات چیت بند ہے جاؤ ان سے معافی مانگو، اچھے اور برے ہر ایک کے ساتھ رشتہ نبھاؤ۔ رشتے ناتے استعمال نہ کرو، رشتوں کا خیال رکھو، رشتے ناتوں کا فائدہ نہ اٹھاؤ، رشتے ناتوں کی طرف سے آنے والی مصیبتوں کو برداشت کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفاعت ملے گی، اللہ کی رحمت ملے گی، دنیا کی لعنت اور خسارے سے بچ کر رہو گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔